شبہ اللہ تعالی خبر رکھنے والا ہے ان اعمال کی جو تم کرتے ہو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ تعالی پر اعتماد کیجئے، بھروسہ کیجئے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالی کار ساز، کام بنانے والا کافی ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالی نے کسی آدمی کے لیے اس کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے۔ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّاتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، اور تمہاری وہ بیویاں جن سے تم زہار کرتے ہو، ان میں سے وہ تمہاری مائیں نہیں ہو سکتی۔ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور تمہارے منہ بولے وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہو سکتے۔ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں۔ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ، اور اللہ تعالی سچ فرماتے ہیں۔ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اور وہ رہنمائی کرنے والے ہیں، راستہ دکھانے والے ہیں۔ ادعوهم لآبائهم، ان کو ان کے باپوں کی نسبت سے بلاؤ۔ وَأَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ، وہ اللہ تعالی کے ہاں انصاف کے ساتھ زیادہ لائق ہے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، پس اگر تم ان کے باپوں کو نہیں جانتے ہو، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، تو دین میں تمہارے بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس میں جو اس معاملے میں تم سے خطا ہوئی۔ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن اس میں گناہ ہے جو تمہارے دلوں نے ارادتاً کیا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر احباب، رمضان المبارک کی یہ ساعتیں جن میں اللہ تعالی کی کلام قرآن مجید سے خلاصہ دار کے سلسلوں میں سورہ احزاب کا بیان چل رہا ہے۔ کل بھی آپ نے سورہ احزاب کی وجہ تسمیہ بھی سنی اور اس کا جو بیک گراؤنڈ، جو اس کا پس منظر ہے، وہ بھی آپ نے ایک انداز سے سن لیا ہے۔ سورت میں عرض کیا تھا ایک اصولی مسئلہ ہے اور دو فروعی مسائل ہیں۔ اصولی مسئلہ یہ ہے کہ پروردگار کے سوا کوئی برکات دہندہ بھی نہیں ہے اور کوئی زور زبردستی رب سے بات منوانے والا بھی نہیں ہے۔ جیسے مشرکین کا خیال تھا اور مشرکین یہ خیال رکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگ وہ رب سے جو چاہیں منوا سکتے ہیں، رب ہماری نہیں مانتا اور ان کی بات کو رب نہیں کرتا ہے۔ اس اصولی مسئلے کی تردید آئے گی کہ کسی کی مجال اور طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ رب کے سامنے کلام کرنا تو دور کی بات، وہ رب کے سامنے کھڑا بھی ہو سکے۔ دو فروعی مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ، جس کو بیٹا بنایا جاتا ہے، جسے عربی میں متبنی کہتے ہیں اور اردو میں لے بالغ، ایسا منہ بولا حقیقی بیٹا نہیں بن سکتا۔ مشرکین، عرب کے مشرکین اسے حقیقی بیٹا ہی مانتے اور وراثت میں حصے دار بھی سمجھتے، اور جو حقیقی بیٹے کے حق ہیں وہ اسے دیا کرتے۔ اور ساتھ یہ بھی دوسری چیز اس کی ترتیب ہوگی کہ وہ یہ سمجھتے تھے
جس طرح حقیقی بیٹے کی بہو طلاق کے بعد یا وفات پا جانے کے بعد اسے سسر یعنی لڑکی کا باپ نکاح نہیں کر سکتا، وہ اس کے محرمات میں ہے، وہ یہ جانتے تھے اور یہ کرتے تھے کہ جسے منہ بولا کہتے اس کی بیوی کو بھی حقیقی بہو کا درجہ دیا کرتے تھے، اور اس رسم کو بھی توڑا گیا جب وہ حقیقی بیٹا نہیں ہے تو وہ عورت بھی حقیقی بہو نہیں ہے، جب وہ حقیقی نہیں ہے تو پھر ظاہر بات ہے نکاح ہو سکتا ہے، اس میں کون سی پھر رکاوٹ ہے؟ اب یہ دو رسمیں تھیں تو رسمیں توڑنا مشکل ہوتا ہے، رسم و رواج، کچھ خوشی کی رسمیں، کچھ غمی کی رسمیں جو آج بھی ہمارے یہاں چلتی ہیں، انہیں توڑنا ذرا مشکل ہے، تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رسومات کو توڑیے اور اللہ کی وحی پر توڑیے جیسے اللہ کا حکم ہے، اور ایمان والوں کے لیے کہا نبی یہ کام کرنے والے ہیں تو بہتانات الزامات پراپگنڈا ہوگا، کفار بھی کریں گے اور منافقین بھی کریں گے، تم نے نبی کا ساتھ دینا ہے اور نبی پر اپنا سب کچھ قربان کرنا ہے، جان مال عزت سب کچھ، تب تم مومن بن سکتے ہو۔ اور اس کے لیے سورت کے اندر بتلایا تھا میں نے احکامات تھے کتنے؟ 19 احکامات تھے، 8 احکامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھے اور 9 احکامات مومنین کے لیے تھے، اور 2 احکام ازواج مطہرات کے لیے تھے۔ یہ چیزیں کل آپ کے سامنے عرض کی تھی اور یہ بتا دیا تھا کہ منافق پراپگنڈا کر رہے ہیں تو ان کا علاج ضروری ہے، تو اس صورت کے اندر ان پہ بھی بڑی زجریں آئی ہیں، کیونکہ انہوں نے روپ دھارا ہوا ہے مسلمانوں کا، اور جو ہمارے آستین ہوتا ہے وہ دوسروں کی نسبت زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اس لیے ان کا بندوبست بھی کیا گیا ہے، ان پر زجرات کے سلسلے بھی ہیں اس صورت کے اندر۔ اور ابتدائی طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 امور کا حکم دیا ہے، آپ کو بتلا دیا ہے، جو بالکل ابتدا میں موجود ہے، اور جہاں جہاں صورت میں یا ایھا النبی یہ کہا جائے گا تو سمجھنا یہاں سے خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جہاں یا ایھا الذین آمنوا وہاں سمجھ لینا کہ خطاب ہے ایمان والوں کو، اور بیچ میں ایمان والوں پہ ایک بڑا مشکل وقت آیا کہ ساری افواج سب گروہ مل کر ان پہ چڑھ آئے، ایسے مشکل حالات تھے جس میں دل وہ منہ کو آ رہا تھا، اور تم گمان بھی بڑے عجیب و غریب کر رہے تھے بنے گا کیا۔ ان حالات میں بھی اللہ نے تمہیں
تمہاری مدد کی اور تمہیں کامیابی دی۔ اب وہ واقعہ بھی موجود ہے سورت کا، اور کہا جس طرح مشکل حالات میں اللہ نے تمہاری مدد کی، نبی کو بھی اور تمہیں بھی فتح دی، اسی طرح ان رسموں کو توڑو، اللہ تمہیں کیا دے گا؟ کامیابیاں دے گا، کامرانیاں دے گا، اور رب کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ حالات جیسے بھی کیوں نہ ہو، رب کی مدد و تائید تمہارے ساتھ ضرور ہوگی۔ اب ذرا سورت کو کھولتے ہیں تاکہ جو باتیں بتلائی گئی ہیں وہ آپ کو ذرا سورت سے سمجھ آ جائے۔ اب ذرا ابتدا دیکھیے، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ، اللہ سے ڈریے۔ کیا مطلب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ڈرنے والے ہیں، ہر حال میں اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، خوف رکھنے والے ہیں، اور اپنے رب کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، اور باقی تمام اطوار میں اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ پھر کیوں کہا اللہ سے ڈریے؟ اس لیے کہ کافروں کی طرف سے، مشرکوں کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک تجویز کا آنا ہوا۔ وہ تجویز یہ تھی کہ ہم اپنے موقف سے پیچھے ہٹتے ہیں، اور آپ بھی اپنے موقف سے پیچھے ہٹیے۔ روزانہ کی لڑائیاں، روزانہ کے جھگڑے، اور روزانہ کی الزام تراشیاں یہ مناسب نہیں ہے۔ ہم آپس میں رشتہ دار ہیں، ہمارے آپس میں تعلقات ہیں، ہم ایک علاقے کے رہنے والے ہیں، ایک بستی کے رہنے والے ہیں، اور ہمیں لڑائی کا کیا فائدہ ہے؟ کچھ لو اور کچھ دو، اس پر سمجھوتا کر لیتے ہیں، معاہدہ کر لیتے ہیں۔ وہ کیا معاہدہ دی؟ پہلے ہم یہ کہتے تھے، ہمارے بزرگ جنہیں ہم پکارتے تھے، لات، منات، عزا اور ہبل، اور باقی جن کو ہم پکارتے تھے، ہم ان کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ وہ سب کچھ کرنے والے ہیں۔ یہ ہمارا موقف تھا، اور تمہارا موقف تھا۔ وہ کچھ بھی کرنے والے نہیں ہیں، وہ ذرہ برابر بھی کچھ نہیں کرتے، وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی اگر کوئی چیز اٹھا کے لے جائے وہ واپس بھی نہیں لے سکتے۔ یہ تمہارا موقف تھا۔ ایک حد پہ ہم تھے اور دوسری پہ تم تھے۔ اب ہم کچھ قریب ہو جاتے ہیں، سمجھوتا کرتے ہیں، ہمارا موقف اب بدل چکا ہے۔ ہم ہی آگے بڑھ کے اپنے موقف کو کہتے ہیں۔ جو پہلے ہمارا موقف تھا، ہمارے معبود سب کچھ کرنے والے ہیں، برکتیں دینے والے ہیں، عزتیں دینے والے ہیں، مال اولاد میں برکتیں، مال اولاد دینے والے ہیں۔ ہم اس سے پیچھے آتے ہیں، ہم کہتے ہیں اور تو کچھ بھی نہیں کرنے والے، صرف تو اللہ کے سامنے شفیع غالب ہے۔ جیسے چاہیں رب سے بات منوا لیتے ہیں، رب ان کی بات کو ٹالتا نہیں ہے، اور یہ رب کے سامنے جو بات بھی کریں
رب ان کی بات کو رد کر ہی نہیں سکتا۔ اب ہمارا 1 ایجنڈا ہے اور تو کچھ بھی نہیں، سب کچھ ہم نے چھوڑ دیا ہوا ہے اور ایک نقطے پہ آ گئے ہیں، یک نقاتی ایجنڈے پہ آ گئے ہیں کہ ہمارے معبودوں کو اللہ کے ہاں شفیع خالق مان لو کہ وہ رب کے سامنے جو چاہیں منوا سکتے ہیں۔ تم بھی کیا کرو، تم جو پہلے کہتے تھے یہ کچھ بھی نہیں کرتے، تم بھی تھوڑا سا آگے آؤ اور کہو چلو اور تو کچھ نہیں کر سکتے، ہاں شفیع خالق تو ہیں، اس نقطے پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ تو فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے ڈریے، یعنی ان کی جو فارمولہ ان کا آیا ہے اور ان کی بات آئی ہے، اس بات کی طرف توجہ نہیں دینی، اس کی طرف غور نہیں کرنا، اپنے رب کا ڈر ہر حال میں اپنے دل میں رکھنا ہے اور کرنا کیا، لا تطع الکافرین والمنافقین۔ کس کا کہا نہیں ماننا؟ کس کا نہیں ماننا؟ کافر اور منافقوں کا کہا نہیں ماننا، بات نہیں ماننی۔ اب بات صاف ہے، نبی تو مانتے نہیں، نبی تو کافر اور منافقوں کا کہا نہیں مانتے، تو یہ پھر کیوں کہا؟ پہلا جواب یہ ہے، اس لیے کہا نبی کے اندر سب سے بڑی جو چیز پائی جاتی ہے، حرص پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ اللہ ان کو ایمان کی دولت دے۔ جب یہ چیز پائی جاتی ہے نا، اللہ ایمان کی دولت دے دے، یہ جنتی بن جائیں، تو ظاہر بات ہے پھر بندے کے اندر تھوڑی سی لچک آ جائے، بندہ کہتا ہے چلو کوئی نہیں، غلط سنانی ہے لوگ، مشرکوں کے پیچھے نماز پڑھ، کیوں نہیں پڑھ لیں؟ اس لیے جی اگر نہیں نہ پڑھو گے تو وہ یہ سمجھیں گے تم ہمارے نہیں ہو، تو چلو انہیں اپنا بنانے کے لیے تھوڑی لچک کر لو، اوے ہم ہیں موحد، پر چلو کوئی بھی نرمی تھوڑی کر لو تاکہ وہ بات کیا کر لیں، مان لیں۔ یہ انسانی کمزوری ہوتی ہے۔ فرمایا میرے نبی کچھ بھی ہو جائے، آسمان زمین ایک ہو جائیں، لا تطع الکافرین والمنافقین، کافروں اور منافقوں کی بات کسی صورت بھی ماننی نہیں۔ نمبر 2، نبی نے تو نہیں مانی، نبی کو خطاب کر کے اللہ نے عام عوام کو سمجھا دیا ہوا ہے۔ جب نبی کو حکم دیا جا رہا ہے، پھر تم کون ہوتے ہو جو کہنے والے کہ نہیں ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں، ڈپلومیسی اختیار کر لو، تھوڑا سمجھوتا کرو، تھوڑی لچک کر لو، یہ لچک نہیں کرنی۔ اور میں نے سورہ ہود میں خلاصے میں بات کہی تھی، جو لچک لچک کی باتیں کرتے ہیں نا، دل میں لچک کر لو۔ فرمایا میرے نبی لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، سونیا ذرا بھی لچک دکھائی ہے نا ان مشرکوں والی، ذرا بھی چکے ہوں، فتمسکم النار،
اللہ پھر سونے آخر تو پھر کوئی شاید بچا نہیں سکتی، یعنی کتنی ڈاڈی وہی آئی ہے جتھے اسی لوگ آ کے بالکل ٹلے ہو جانے ہیں، بالکل نرم ہو جانے ہیں۔ اگر کوئی سانو کہے نا کہ یار چلو کوئی نہیں اور سے لگے ہے تو سجدہ نہ کریں، کی کر لیں صرف نال ٹور پاؤ تاکہ نا وہ ویکھ لین یہ بھی ساڈے نال ہے، تے چلو پھر ساری گل کی ہو جان گے، سن لین گے۔ میں اس لیے تمہیں سمجھا رہا ہوں یہ تبلیغ کا انداز نہیں ہے، نہج نبوی نہیں، اس پہ ذرا دھیان کرو اور کوئی نرمی نہیں۔ کیسے دنیا کا معاملہ ذرا دیکھو، مکان ہے تمہارا، مکان کی بنیاد اٹھانے لگے ہو تو گوانڈی آخدا پیا نال اللہ مہربانی کرو بڑے اوکھے ہیں، تھوڑی دیر چاند انچ ذرا نیکی کرو، اندر اپنے والے پاس کار کرو، بڑے چنگے ہو بن جاتے ہو نا جی، ہاں فٹافٹ تیار ہو جاتے ہیں۔ اسی تے خیر نال اٹھے میل کام انچ تے دور دی گل اے ذرا سوتر بھی پرلے پاسے جانا پہ ہوتا کہ اسی اڈا لا دیں، ڈنڈے سوٹے چلا لیں گے، مار کٹائی کر دیں گے، حالانکہ وہ بیچارہ کی کہنا پہ ہے اے دیوار سانجی ہے مہربانی کرو ادھی ذرا سانو دے دیو، کوئی خبردار ساڈا ایمان اتنے ہی ہے جوڑ دے آخی دا سانجی کتنی ہو گئی ہے، مر گئے نے سانجے کرتے آئے، خبردار اگر دیکھیا بھی دیوار والے پاس کے یہ اسی ہاں دنیا دی ایک سرسائی، ایک نیل، ایک انچ، ایک گز ادھر نہ ادھر سکا چاچا آ جائے، ذرا غور کریو میری گلاں تے، سکا چاچا آ جائے، سکا پیو آ جائے، سکا پھرا آ جائے، اور چاچیاں مامیاں بہنا دوپٹے بھی پا دے من جانے، کیوں جی تواڈے سامنے ساری چیزاں، میں تو وقتی گلاں نہیں پہ کرتا، کوئی آسمانی گلاں نہیں پہ کرتا، اے تواڈے سامنے میں ایک لائی تسی ادھر دی ادھر نہیں کرتے، ترلے کوئی پا لے نا وہ کوئی میرے کو بھی آ جائے نا آگے کہے وہ قاری صاحب مہربانی کر تو ساڑھے نال ٹرو، تواڈی منتا وے وہ تواڈی حیا کردا ہے، ٹرو صحیح، اور میں تو پہلے ہی آنا اور دنیا داری کے معاملے نہ پایا کرو، پھر منو بھی حیا ہی آ جائے اور چل کتنا ہو گیا بیچارا تے چلو یار ٹر چلو نال دے کہہ دیو، وہ جدوں منو ویکھدا ہے نا وہ ویکھدے وہی اکھاں سر تے اٹھتے پتہ نہیں کہتا ہے قاری صاحب تھوڑا احترام اپنی جگہ پہ اینجے قاری صاحب تھوڑا احترام اپنی جگہ پہ اسی بڑا احترام کرتے ہیں، دلوں احترام کرتے ہیں، جے قاری صاحب ایس معاملے واسطے آئے ہو نا پھر گل نہ کریو، احترام میں فرق آ گیا، جے کوئی اور گل ہے بھی اسی بالکل حاضر تھی، ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا ہے جی، ہوندا ہے یار دین ایسا ہی لوارث ہو گئے ہیں جتنے دل آیا نہیں رکھ سکتی، جتنے پیچھے آیا مرضی کھڑے ہو گئے اور کافرہ مشرکہ کے جنازے پچھڑے پڑ کے کیوں جی ناراض ہو جاتے ہیں، ادھر نہیں واسطے پیو ناراض ہو گیا، چاچا ناراض ہو گیا،
رشتہ دار ناراض ہو گئے ہیں، انہاں دی بندا نہیں پیا کہ دین دے معاملے کیدا اینو خیال ہے چاچا نہ ناراض ہو جائے، دوست نہ ناراض ہو جائے، رشتہ دار نہ ناراض ہو جائے، کیدا اینو خیال ہے کہ ناراض نہ ہو جائے، اور ناراضگی کے ڈر سے کیا کر رہا ہے؟ شرک بھی کر رہا ہے، بدعات بھی کر رہا ہے۔ ناراض نہ ہو جائے، لیکن یاد رکھو ذرا یہ سوچ نہیں آئی کبھی کوئی بندے ناراض ہو جائیں کوئی پرواہ نہیں، اللہ کا رسول ناراض ہو گیا پھر کو پلے شہر ہیں، پھر نہیں شہر ہے۔ یہ میری گلاں میں تمہیں بالکل ایسے انداز میں سمجھا رہا ہوں کہ یاد رکھو سوئی کے نکے جنہ بھی دین دے معاملے سمجھوتے نہ کیتے، جیڑی گل جنج ہے وہ گل انجے ہی ہے، اگر وہ تبدیلی کرو تو حلیہ بدل جاتا ہے۔ ایک بندہ آتا میرا دل کرتا ہے میں بنایا موٹر سائیکل تو میرا دل یہ کرتا ہے پہیے نو سیٹ کے اوپر لا دینا، تو پٹرول کی جی ٹینکی ہے وہ پہیے کی جگہ پہ لا دینا، میرا دل کرتا ہے چل جائے گا کام، انہیں بیڑا گرم کر کے رکھ دینا۔ جس دین ہی تھی یہ پہ کر کے میرا دل کرتا ہے کہ میلاد مناواں، وہ خوشی ہے نا، سیلیبریٹ ہی کرنا ہے نا، اور کچھ کی ہے، لیکن یہ سوچیں کہ نبی صلی